اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ارشاد فرمایا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ دنیا میں کس لیے بھیجا؟ رسول آئے کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ جو دین لے کر کے آئے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غالب کرے۔ رسول آئے تھے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین لے کر تشریف لائے۔ اور اس مقصد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات بھی، ایک دن بھی خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ ہر لمحہ کوشاں رہے کہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ محنت شاقہ آپ کو دیکھنے ملے گی۔ جس وقت ہجرت کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ پہلے اس وقت یادداشت رکھی جاتی تھی، لکھنے پڑھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، ذہنی طور پر یاد رکھتے تھے۔ قلم پکڑنے والے 6 لوگ تھے، لیکن بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ 10 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارے، 10.5 سال۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو 80,000 لوگ قلم پکڑ سکتے تھے۔ یہ ریولیوشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کائنات کو ایک نظام دیا ہے، دستور حیات دیا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کی محتاج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے سارے ممالک اپنے قوانین میں جو لا ترتیب دیتے ہیں یا دے رہے ہیں یا دے چکے، یہ سب کے سب لیے گئے ہیں میرے آقا کے نظام سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر تشریف لائے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں ایسا نظام کوئی نہیں لا سکا، آج تک نہیں لا سکا۔ میرے عزیزوں، مجھے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت حضور کے آنے کے مقصد کو آج فراموش کر چکی ہے۔ یہاں پر دین کو غالب کرنے کا جو مقصد صحابہ بھی لے کر کے چلے تھے مدینے سے، وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسلام ہمیں رسمی طور پر موجود رہ گیا، لوگوں کا اسلام کی طرف آنے کا سلسلہ بند نہ صحیح کم ضرور ہو گیا۔ وہ ایک سیل رواں تھا کہ جس طرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی گئے، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوتی نظر آئی۔ آج اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ چہرہ جو ان سے پھیر لیا تو پھر ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں کمی آ ہی گئی۔ دنیا جو ہمارے قدموں پر گرنے کو تیار تھی، آج وہ ہمیں قدموں میں جھکانے لگ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت آج پھر سے اس مقصد کو سمجھ لے کہ ہم یہاں دنیا میں کسی کی غلامی کے لیے نہیں آئے، ہم دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سہم کر کے، ڈر کر کے اسلامی تشخصات کا قتل کرنے نہیں آئے۔ آج جس طرح کا ڈر کا ماحول میں ہندوستان میں بھی دیکھتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے سنا ہوگا انہیں معلوم ہے میں ان حالات سے بالکل خائف نہیں ہوں۔ وقت کی ظالم اور جابر حکومتوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ اگر قید بھی ہو جائے تو اس سے بھی ہمیں خوف نہیں۔ مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ڈر کا ماحول پیدا کر کے مسلمانوں میں آج حالات ایسے آ گئے کہ تم اپنا تشخص تبدیل کرنا شروع کر چکے۔
اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنی تعلیم کو، اپنے گھر کو ایسا بنانے لگے کہ لوگ مجھے مسلمان نہ کہیں بلکہ ایک ماڈرن کلچر کا دلدادہ سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم آئے تھے تمہارا کلچر سب کو دینے کے لیے، اسلامی کلچر، رسول پاک کی سنتیں، رسول پاک کے اخلاق، پوری کائنات پر تم اس کا رنگ چھانے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے دوسروں کو اڈاپٹ کر لیا، دوسروں کے اخلاق لے لیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں کہاں رہ گئی؟ وہ اسی اسٹیج پر رہ گئی، داڑیاں یہاں رہ گئی، ٹوپیاں یہاں رہ گئی، اور قوم کی اکثریت انگریزوں کو اپنائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کی سیرت پڑھنا شروع کیا اور انہی کو اڈاپٹ کر لیا۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں اس کو واضح کر دوں، باتیں تھوڑی کڑوی ہوں گی لیکن ساتھ ہی میں کہہ دیتا ہوں بخار کی دوا کڑوی ہی ہوتی ہے، نگل جانے میں ہی فائدہ ہے۔ اللہ کرے کہ شفا ہو جائے مجھے بھی اور سب کو بھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کی، کیا وہ جماعت کا کوئی عکس، کوئی ان کا نقش آج ہماری کروڑوں کی جماعت میں نظر آتا ہے؟ 313 تھے لیکن ہزاروں پر بھاری تھے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہیں پھر بھی دبے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے میرے عزیزو؟ کب سے میں نعرے سن رہا ہوں، نعرے کتنی دیر سے، تم نعروں میں بڑے طاقتور ہو، لیکن کاش یہ زبان کا نعرہ تمہارے عمل کے میدان میں آ جاتا تو کفر کی دھرتی آج زلزلہ پیدا کر چکی ہوتی، ان کے ہاں زلزلے آ چکے ہوتے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو منتخب جماعت ہے صحابہ، وہ میں تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عشق رسول کہتے کسے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اس غالب کرنے کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر کے یا جلسوں میں آ کر کے صرف نعرہ لگانے سے دین غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت صحابہ کو بلاتے، رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ شام ہو، کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ کیسی قربانیاں دیتے تھے جانتے ہیں آپ؟ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق، مہینے بھر سے وہاں محنت کی جا رہی ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کدال ہے، کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، پتھر لے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہدائی صحابہ، ان کی زندگیاں سن لو میرے عزیزوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس کی جے وجے کرتے ہوئے پوری دنیا زندگی ختم کر لے جاتے ہیں، جس کے لیے آئے تھے، جس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اسے نہیں سمجھ سکے۔ صحابہ اکرام کی جماعت خندق کھودتے کھودتے اتنی تھک چکی تھی کہ سامنے 10,000 سے زیادہ کا لشکر کفار و مشرکین کا موجود ہے۔ 3 بڑی بڑی جماعتیں مقابلے کے لیے آئی چند ہزار صحابہ کے لیے، اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ پورا دن بھوکے رہتے، ایک کھجور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوس کر دیتے، 10 صحابہ اسی کھجور پر گزارا کرتے، 10 صحابہ صرف کھجور چوس کر کے، ایک کھجور۔ فاقہ ایسا تھا، سارے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ بھوک کی شدت، فاقہ کی شدت، سامنے کفار و مشرکین کس حالت میں تھے جانتے؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں، وہ یوں ہی نہیں آئے تھے، سارا ساز و سامان لے کر آئے تھے، تبلے بھی بج رہے تھے، ڈھول بھی بج رہے تھے، رات ہوتی تو ان کے چولہے جلتے، گوشت بھونا جاتا، روٹیاں پکائی جاتی، سالن کے شوربوں کی خوشبوئیں آتی تھی۔ 10,000 سے زیادہ کا لشکر جب کھانے بنا رہا تھا سامنے میدان میں، صحابہ فرماتے ان کے کھانوں کی خوشبو یہاں تک آتی تھی، لیکن صحابہ بھوک کے شدت کے عالم میں بھی پورا دن کھڑے رہتے۔ ایک صحابی بھی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی کہ حضور سو رہے ہیں، چلو کافروں کے ہاں سے جا کے ایک روٹی لا، ان سے آئے ایک بوٹی مانگ کر کے لائے۔
نہیں میرے عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کفار اور مشرکین کھاتے پیتے رہے اور اپنی گوشت روٹیوں بوٹیوں میں مست رہے، اور یہ صحابہ ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن کھڑے رہے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھاری ہو گئی، ہم حق پر ہیں تو پھر روٹیاں وہاں کیوں ہیں، ہم حق پر ہیں تو بوٹیاں وہاں کیوں ہیں، ہم حق پر ہیں تو شوربے گوشت وہاں کیوں ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ سے، اے میرے عزیز صحابہ، ان کے کھانوں کی خوشبوئیں، ان کے سالن، ان کے گوشت کی خوشبوئیں ہو سکتا ہے تمہیں پریشان کر رہی ہوں اور تم دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ کھانے کے لیے آئے کب تھے؟ ہم آپ کے ساتھ آئے تھے اپنی جان دینے کے لیے، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جو کھانے کے لیے آیا ہے وہ کافروں کے پاس چلا جائے، اور جو اللہ سے جنت خریدنے کے لیے آئے وہ قدم رسول میں کھڑا ہے۔ یہ صحابہ کا مشن تھا۔ یہاں تو ایک روٹی دے کر، 4 روٹی دے کر کے کوئی بھی پارٹی خرید لیتی ہے آج، تو کیا یہ بکنے والا صحابہ کا عاشق ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، ابھی ابھی تو شاید بہار کی الیکشن سے فارغ ہو کر کے حالات دیکھے ہوں گے، ہر پارٹی میں مسلمانوں کے نمائندے موجود ہیں، ہر جگہ تمہارا اپنا کوئی تشخص نہیں، تمہاری اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں، ہر جگہ جے وجے کے نعرے لگاتے ہوئے میرے عزیزوں کفار و مشرکین کے ہاں کیوں گئے؟ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے نوکریاں دے دیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے گھر بنا دیں گے۔ ارے ٹوائلٹ پہ بک جاتے ہیں، ٹوائلٹ بنا کر کے دیں گے۔ مسلمان اس لیے نہیں آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سچا مسلمان ایسے حالات میں یہ عہد کر لے کہ اگر تو ہمیں خریدنا چاہتا ہے یا اپنی پارٹی میں اپنے ووٹ لینا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے کہ چل قانون بنا کہ آج سے ہندوستان میں کبھی کوئی میرے نبی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ کسی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری زندگیاں اپنے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں، اپنے نبی کے لیے۔ میرے مرشد گرامی نے یہی فرمایا تھا، زندگی کے نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں جینے کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے۔ اور یہی فاضل بریلوی امام اہل سنت نے فرمایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگیاں رسول پاک کے لیے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یہاں بھی چند تلواریں ہیں، چند تلواریں، سب کے پاس نہیں، 313 سب کے پاس تلواریں نہیں، لکڑیاں لے کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جنگ چھڑنے سے پہلے پوچھ بھی لیا ایک بار، اے میرے صحابہ، مشورہ چاہتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے واپس جا سکتا ہے، حالات سخت ہیں، کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہا تھا، اے موسیٰ و ہارون، آپ اور آپ کا خدا جا کر کے مشرکین سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا، ہم بنی اسرائیل نہیں، اے اللہ کے نبی، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم کا آخری قطرہ خون کا نہ جائے، اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کی وہ وفاداری، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، خندق سے واپس جا رہے تھے، جنگ خندق ہو چکی، صحابہ زخمی تھے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی رگیں کٹ چکی ہیں، خون میں لت پت ہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد بیچ راستے میں پہنچے تھے، جبرائیل امین آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بنو نذیر نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہیں سے آپ بنو نذیر کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں، دوسرے جہاد کے لیے۔ ایک محاذ ختم نہیں ہوا، زخمی صحابہ ہیں۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے، جبرائیل،
ابھی تو جنگ خندق اتنے طویل عرصے کے بعد آئیں اور مدینے جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، کپڑے بدل لیں، زخم کی مرہم پٹی کر لیں۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، رب تعالیٰ کی منشا تو یہ ہے کہ آپ یہیں سے چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ سے بھی پوچھ لوں، یہی تو سپاہی ہے میرے آقا کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، جبرائیل آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے زخمی حالات ہیں اور تم یہیں سے بنو نضیر کی جنگ کے لیے نکل چلو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شہدائی صحابہ نے کیا کہا؟ عرض کیا آقا دیر کس بات کی، چلیں گے سے چلتے ہیں۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا زخم کو صحیح کر کے آتا ہوں، بیوی سے بات کر کے آتا ہوں، بچوں سے بات کر کے آتا ہوں، کپڑے بدل کر کے آتا ہوں۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کے متعلق کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت کو صحابیت کا شرف عطا کیا ہے وہ صرف نعرے والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہ اگر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تو قربان کر کے دکھاتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے تو یہ کہنے والی باتیں نہیں تھی، کر کے دکھاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں جنگ احد کا پانسا پلٹ گیا تھا، 70 مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی، صحابہ اکرام 70 شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی ہے، مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ بیچ میں کسی نے کہا کہ خاتون تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، انا للہ، بڑا آگے بڑھتی چلی۔ پھر آگے کسی راستے میں کسی نے کہا خاتون تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھ گئی، احد کے میدان کی طرف جا رہی ہیں۔ آنے والوں نے پھر خبر دی کہ تمہارے بھائی بھی کام آ گئے، تمہارے بھائی کا بھی کی شہادت ہو گئی۔ 4 شہادتیں اس خاتون کے ایک ہی گھر سے ہوئی، لیکن وہ روئی نہیں۔ چوتھی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آنے والے سے کہتی ہے اے میدان جنگ سے آنے والوں، میرے گھر کی شہادتیں سنا رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آفتاب رسالت کی حالت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا وہ سلامت ہے۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں اگر آفتاب رسالت سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ آئی میدان احد میں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم نے کون سا معاشرہ آج بنایا ہے، اور صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چینجنگ کی ضرورت ہے، یہ رسم و رواج سے بدل کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاتون آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھ کر دعائی لینے لگی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے میرا بیٹا کام آ گیا جہاد میں، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا خاتون، تیرا جوان لال شہید ہو گیا، وہ جنت پا چکا ہے، جا تو دیکھ لے۔ میدان احد میں آئی، توجہ چاہتا ہوں، میدان احد میں آئی، جوان لڑکا، جوان بیٹا اس خاتون مدینہ کا شہید ہو چکا ہے اور لیٹا ہوا شہید۔ خاتون آئی، رونا دھونا ماتم ختم نہیں، جبہ اٹھاتی ہے اور سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، پلٹ کر کے دیکھتی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد فوراً سجدے میں چلی جاتی ہے، سجدہ کر کے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی۔ جو موجود صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ خاتون تیرے بیٹے کی شہادت یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس خاتون صحابیہ نے کہا اے لوگوں، بات در حقیقت یہ ہے جب میرا لال گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے وصیت کی تھی کہ میرے بچے آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تو جا رہا ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے تو جا رہا ہے، یاد رکھنا میدان جہاد میں جتنی بھی سختیاں ہیں میرے نبی کو چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، اس وقت تک دفاع کرتا رہنا جب تک تیری جان نہ چلی جائے۔ آخر میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ اگر دشمنوں کا مقابلہ سخت ہو جائے اور تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ جائے اور بھاگتے ہوئے پیٹ سے زخم کھا کر کے اگر مرا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔
میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میں دودھ نہیں معاف کروں گی تیرا اگر پیٹھ سے زخم کھا کے مرا. تو صحابیہ کہتی ہیں میں میدان جنگ میں آتے ہی میرے بچے کو دیکھنے لگی. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں, جتنے بھی زخم ہیں سب سینے پر لیا ہوا ہے. یہ دفاع ناموں سے رسالت اسے کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بچے پیدا کیے, انہوں نے اپنے گھروں کو بال دیا. آج میں پوچھتا ہوں آپ اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے, عالم دین بنانے کے لیے کتنا آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں. سوچتے ہیں مولانا لوگ بن کر کے کیا کریں گے, ان کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کی نوکری کیا ہوگی. بہرحال بہار وغیرہ یہاں پر تو ٹھیک بھی ہے کہ گورنمنٹ لگ جاتی ہوں گی. میرے عزیز ہو, علم دین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا علم نوکریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں سکھایا جاتا بلکہ انسان کامل بنانے کے لیے سکھایا جاتا ہے. انسان کے اخلاق و اقدار اسے سکھائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والے وہ جوان کہاں ہے؟ جب تک تمہارے دلوں کے اندر بزدلی رہے گی, ڈر اور خوف رہے گا, ہر قوم تمہارے اوپر مسلط رہے گی. حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. حضور فرماتے ہیں قریب ہے تم دیکھو گے میری امت پر پوری دنیا کی قومیں جھپٹ پڑیں گی. جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹتا ہے ایسے ساری قومیں میری امت پر جھپٹیں گی. آج ہے کہ نہیں حالات؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ سارے لوگوں کا ٹارگٹ کون ہے؟ مسلمان. سارے لوگوں, یہودی ٹارگٹ مسلمان کو بنائے, عیسائی ٹارگٹ مسلمان کو بنائے, ہندو ٹارگٹ مسلمانوں کو بنائے. یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے آپ, ساری قومیں جھپٹ پڑی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جب ایسا ہوگا تو ہماری تعداد کم ہوگی؟ نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ, ہم اس زمانے میں کم ہوں گے اس لیے ایسا ہوگا. میرے آقا مسکرائے فرمایا ولکنکم کثیرون, نہیں اس وقت تو تم بہت زیادہ ہوں گے, تعداد بہت ہوگی. غثاء کا غثاء السیل, لیکن تمہاری حالت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. یعنی ایمان اندر سے نہیں, پیوریٹی نہیں, اخلاص نہیں, اوپر کا صرف اور صرف اسلام نظر آئے گا, اندر کا ایمان نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارا اثر کچھ نہیں ہوگا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوگا تعداد زیادہ ہو کر کے بھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب کافروں کے دلوں پر رکھتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافروں کا رعب تمہارے سینوں پر رکھے گا, تم ڈرنے لگو گے ہر طاقت سے. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دو چیزیں جب میری امت میں آ جائیں, دو چیزیں جب میری امت میں آ جائیں تو خوف ان کے سینوں میں بھر جائے گا, ہر ایک سے ڈرتے رہیں گے, ڈر کے جیتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے بے انتہا محبت کریں گے اور مرنے سے بھاگتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے. یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی سمجھ لینا ہر ایک سے ڈرتے ہوئے بھاگو گے, خوف, کیونکہ جینے کا شوق ہے. مسلمان کا تو حال یہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, عرب کو دے کے عجم کے تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ انگریزوں نے کہا تھا, اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے بیان کیا ہماری صفت تو یہ تھی کہ ہم کفن پر دوش کہلاتے, ہمیں موت سے ڈر نہیں تھا, اس لیے کہ موت ہمارے لیے نور کی شکل لے کر آتی ہے. ہم مرتے ہیں تو شاعروں کو تو سنا ہوگا نا آپ, ہم تو اس لیے مرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا دیدار ہونا, رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہونی. لیکن یہ موت کا خوف آج ایسا مسلط ہو چکا کہ تمہاری زندگیاں بدلنے لگ گئی. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, تمہارے اخلاق اسلامی اخلاق سے بدل کیوں گئے؟ داڑھی رکھنے میں شرم کیوں آنے لگی؟ یا تو شرم آ رہی ہے یا تو ڈر لگ رہا ہے کہ داڑھی دیکھ کر کے کہیں مجھے آتنکواد نہ سمجھ لیں اور مجھے مار نہ دے. یا تو پھر ماڈرن کلچر میں رہتا ہے, چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میرے نبی کی سنتوں کو چھلا کر گٹر میں پھینک دیتا ہے.
دو ہی چیزیں ان کی، یا تو شرم یا تو ڈر۔ حال یہ ہے کہ 5 کلو کی جینس پہننے والا 50 گرام کی ٹوپی نہیں رکھ سکتا، بیلٹ تو رکھ سکتا ہے، چین تو رکھ سکتا ہے، لیکن ٹوپی مسجد میں آ کر بھاڑے کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے، خیراتی ٹوپی ڈھونڈتا ہے۔ اگر مسجدوں میں ٹوپیاں نہ رکھی جائیں تو ناراض بھی ہوتا ہے۔ تمہارا اپنا ہتھیار تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ سکھ تو 5-5 کلو کی پگڑی پہن کر کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب تم اپنے آپ سے میرے نبی کی تمام چیزیں نکال کر پھینکتے جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ تمہیں واپس اسی راستے پر آنا ہوگا جس راستے پر میرے رسول کے صحابہ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کامیابی یہاں پر ہے، تھوڑا میں ماڈرن بن جاؤں، نہ، کامیابی صرف گنبد خضرا کے چھاؤں کے نیچے ہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا ذرہ صرف وہاں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم سوچتے ہو میں کامیاب ہو جاؤں، تو ہم نے دیکھا ہے ایسے بہتوں کو جو در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے کہ ایک صاحب آئے علامہ صاحب کے پاس، بخاری شریف پڑھانے والے استاد، تقریباً 42 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ ایک ماڈرن جینٹل مین آئے جن کو مسلمان دیکھنے میں تو لگتے ہیں لیکن تنقید کرنے والے۔ کہا کہ علامہ صاحب 42 سال ہو گئے بخاری 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 اسی میں پڑے ہوئے ہو، لوگ چاند تک پہنچ گئے، سورج کی کرنیں لینے لگے، آسمانوں میں پہنچ گئے، انگریز کہاں تک ترقی کر گئے، تم تو خالی بخاری مسلم ہی کرتے رہ گئے۔ علماء کو ٹونک مار رہے تھے، تانا مار رہے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ انگریز تو آسمانوں پہ پہنچ گئے، چاند پر پہنچے، پلین میں پہنچے، اور میں مدینے تک پہنچا، تو اپنی سوچ تو نہ وہاں پہنچا نہ یہاں پہنچا۔ یہ تنقید کرنے والے نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ سکے اور نہ ان کے یورپی ترقیات تک پہنچ سکے۔ آج تقریباً اکثر لوگوں کی زندگیاں ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں خوف اور ڈر کے ماحول سے آپ کو نکال کر واپس اس ماحول میں لانے کی دعوت ضرور دوں گا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت جہاں گئی وہاں اپنے اخلاق چھوڑائے، نہ کہ ان لوگوں کے اخلاق ان لوگوں کی عادتیں نہیں لی، اپنے اخلاق ان کے اوپر چھوڑا ہے۔ جہاں پر انگریز آئے چند سالوں میں اپنے تمام کلچر کو تمہارے اوپر چھوڑ کر چلے گئے، اور الحمدللہ آج بھی علماء محفوظ ہیں ان کے کردار کو اور ان کے کلچر کو اپنانے، لیکن آپ ان علماء کو ہلکا سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہننے والا، جینس ٹی شرٹ پہننے والا بہت ماڈرن ہوتا ہے، اور فلمی اسٹار بن جانے کو سمجھتا ہے کوئی کہ بہت ماڈرن ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں، میں نے ایک روایت پڑھی تھی جو حالات زمانہ کے اعتبار سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ شہد کا پیالہ اٹھائے اور پھر کسی چیز کو اس طرح دھکا دے کر کے دور کیا، شہد کا پیالہ نیچے رکھا، دوبارہ اٹھایا، پھر ہاتھوں سے اس طرح کسی چیز کو دور کیا، پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، رونے لگ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، صحابہ نے پوچھا کہ آقا کوئی چیز دکھ تو نہیں رہی تھی، نہ مکھی حضور کی قریب آتی تھی نہ مچھر قریب آتا تھا، پھر آخر کس چیز کو آپ ہٹا رہے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صاحب، پہلی مرتبہ جب میں نے شہد کے پیالے کو اٹھایا تو دنیا میرے پاس حسن و جمال لے کر کے آئی، خوبصورت عورتیں لے کر آئی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا حسن قبول کر لیں، ایک سے ایک حسینہ ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تیرے حسن کی ضرورت نہیں، میں نے دور کر دیا، حسن و جمال کو دھکا دے کر دور کیا۔ دوسری مرتبہ جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا تمہارا میرے پاس آئی، پورے سیم و زر جواہرات مال و دولت لے کر کے، کہا اے اللہ کے نبی میرے زر و جواہرات اور دولت کو قبول کر لیں، آپ کے لیے محلات کی ایک قطار لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقر پسند ہے، تیری دولت تو لے جا، دھکا دے کر دور کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے نہ میرے حسن و جمال کو قبول کیا نہ میرے دولت و مال کو قبول کیا،
آپ نے دونوں چیزوں کو دھکا دے کر دور کر دیا، لیکن میں یہ کہتی ہوں آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ بعض اوقات میں میرا حسن لے لے گی، میرا مال لے لے گی، آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی اس بات پر مجھے رونا ہے، کیا میری امت مجھے چھوڑ دے گی؟ اے میرے عزیزوں، یہ وہی زمانہ تو اب نہیں آ گیا کہ آج ہم اپنے چند سکوں کے لیے اپنے نبی سے دور ہو گئے، آج ہم حسن و جمال کی وجہ سے میرے آقا سے دور نظر آئے۔ کتنے تو حادثے ہم سنتے ہیں، محبوباؤں کے لیے یہاں تو آتم ہتیا ہو جاتی، سوسائڈ ہو جاتے ہیں، لڑکی نہیں ملی سوسائڈ کر لیا، کتنے عاشق معشوق مرتے رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، حسن و جمال کے لیے تم جان تک دینے کو تیار، اور اس حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقت دینے کو بھی نہیں تیار۔ تو یہی تو کہا تھا اس دنیا نے کہ آپ کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آج نوجوانوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، ذرا آپ نے فرینڈ لسٹ نکال کر کے دیکھو، نوجوان لڑکے کا ایک ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری فرینڈ لسٹ خوبصورت لڑکیوں سے بھری ہونی چاہیے، ہر ایک کی تمنا خواہش۔ یہی تو دنیا نے میرے نبی سے کہا تھا کہ آپ کی امت میرے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے۔ اے نوجوانوں، جس کے پاس کائنات کا سب سے حسین آقا ہے، اس کی آنکھیں دنیا کے حسن میں کیسے مگن ہو گئی، کیسے ڈوب گئی۔ کاش ہم اپنی آنکھیں سلامت رکھتے، صرف اس لیے کہ مجھے دنیا کے حسن کے دھوکے میں نہیں رہنا، اس لیے کہ آنکھیں رکھاؤں دیدار مصطفیٰ کی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دولت و مال کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہوئے ان سیٹھوں کو بھی ہم نے دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، جن کے پاس نماز کے بعد تو شعر سلام پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے لیے کھڑے ہونے کا وقت نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بزنس ہے، نوکری ہے، جلدی جانا ہے، مجھے سب نماز چھوڑ کر کے بھاگنا ہے، حضور پر درود پڑھنے تک کا وقت نہیں ملا۔ تمہارے مال نے تمہیں نبی سے دور کیا، حسن و جمال نے نبی سے دور کیا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارے آقا نے تمہارے لیے کتنا ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی ایسی رات ہے جس میں وہ آپ کو یاد نہیں کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بستر پر میرے ساتھ سوئے ہوتے رسول پاک، بجلیاں کڑکتی تھی تو بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رونے لگتے، ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر دعا کرتے، اے اللہ یہ بجلیوں کو، یہ ابر کو ٹال دے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، آپ جب بھی بجلیاں آتی ہیں، کڑک ہوتی ہیں، کیوں ہوتے آپ؟ کیوں آپ اس طرح بارگاہ رب میں ہاتھ پھیلاتے؟ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک، اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا تھا، بجلیاں کڑکتی تھی، پھر عذاب آ جاتا، جب بھی بجلی کڑکتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ آئے۔ جو رسول اپنی امت کے لیے بجلیوں کی بھی آواز پسند نہ کرے اور تمہارے لیے اس قدر کوشاں رہے، وہ امت آج انہیں اتنا دور چھوڑ چکی ہوں، ان کے اخلاق کو اپنانے کے لیے شرم محسوس کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی تو ذات ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب قبر رسول میں رکھا گیا میرے آقا کے جسم پاک کو، آخری وقت ہے یہ قبر پاک کا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود تھے، حضور کو قبر میں جب رکھا گیا تب بھی صحابہ فرماتے ہیں آپ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر صحابہ نے سنا کہ کیا کہا جا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آواز آ رہی تھی، رب اغفر لأمتی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، وہ مجھے نہیں پہچانتی، وہ نہیں جانتی ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے یہ فرمایا تھا، ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں اگر آج سوشل میڈیا ہے، فیس بک یا دیگر انسٹا وغیرہ چلاتے ہو
تو یہ صرف اور صرف دنیا کا حسن سمیٹنے کے لیے نہیں، یہاں کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں نہیں، بلکہ تم مسلمان ہو، تم بھیجے گئے ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اخلاق رسول ہر ایک جگہ عام کرنے کے لیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر اڈاپٹ کرنے نہیں گئے تھے، اپنے اخلاق دوسروں کو سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ ملک شام کی ہی بات ہے، ایک بادشاہ قید میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، روم یا شام کا، تو اس سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے، تجھے تیری بادشاہت واپس لوٹا دی جائے، تیرے علاقے کی حکومت تیرے پاس رہے گی۔ اس نے کہا نہ، میں عیسائی ہوں، کٹر مذہبی، نہیں بدل سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کر لوں، میں میرا دین تو نہیں چھوڑوں گا، اس بادشاہت کے لیے، اس کرسی کے لیے دین تو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کیا کیا، اس بادشاہ کو جیل میں ڈال دیا، اور صرف جیل میں نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 10 صحابہ سے کہا تم بھی جیل میں اس کے ساتھ رہو گے، صحابہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ 10 دن گزر گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے 10 دن گزر گئے، لیکن میرے عزیزوں، رسول کے دیوانے جہاں ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں عبداللہ ہے، باہر جا کر کے کچھ اور لوگ ہیں۔ صحابہ تھے، جیل میں بھی وہی ہوتے تھے۔ 10 دن کے بعد وہ جو قیدی بادشاہ ہے وہ کہنے لگا اے مسلمانوں، میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام بھیجا گیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا چاہتا ہے وہ؟ بادشاہ نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ فوراً طلب کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تجھے پہلے 10 دن پہلے آفر دے چکا تھا، تو ڈھیٹ تھا، کٹر تھا اپنے مذہب کا، آج کیسے بدلنا چاہتا ہے؟ کیا جیل کے 10 دن بھاری پڑ گئے؟ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں عمر، جیل کے 10 دن بھاری نہیں پڑے، تمہارے نبی کے یہ 10 جوان بھاری پڑے، اس لیے کہ ان کی صبحیں دیکھا، ان کی شامیں دیکھا، ان کے دن و رات دیکھا، ان کے بیٹھنے کے طریقے، ان کے سونے کے طریقے، ان کے کھانے کے طریقے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ دل نے پکارا، اس لیے میں اسلام کی طرف آتا ہوں۔ ہم آئے تھے یہاں دنیا میں اسی لیے کہ اپنے نبی کے اخلاق عام کریں، دوسروں کو اپنے پیغامات پہنچائیں، نہ یہ کہ آپ دوسروں کے ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج حالات ایسے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے بڑے صاحب ہیں، انہوں نے کہا اپنے بچے کو میں انگلش میڈیم اسکول کے لیے ایڈمیشن کے لیے لے کر کے گیا، تو وہاں کی پرنسپل نے دھٹکار دیا اور بڑے سخت جملے اس نے کہا مجھے ایکشن لینا ہے، فلاں فلاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے کہا کہ تمہارے گھروں میں پڑھائی ہوتی نہیں، مسلمانوں کے ہاں کھیل کود زیادہ ہوتا ہے، ہمارے اسکول کی امیج خراب ہو سکتی ہے، تمہارا بچہ پڑھ نہیں پائے گا، جاؤ دوسرے اسکول میں ڈال دو۔ اور یہ ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیسے ڈبل دینے کی بات کر رہے ہیں کانوینٹ میں ڈالنے کے لیے عیسائیوں کے۔ افسوس ہوا اس دن، میں نے مصر میں دیکھا تھا، وہاں کے لائبریریوں میں کچھ خط رکھے ہوئے ہیں، اٹلی کے، یورپ کے بادشاہ اسپین کے مسلمانوں کو خط لکھتے تھے بادشاہ کہ ہمارے ایک بیٹے کو عربی علماء کے پاس پڑھنے کی موقع دیا جائے۔ اسپین میں جب اسلامی حکومت تھی تو یورپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو بھیجتے تھے کہ عرب کے علماء کے پاس سال 2 سال رہ کر کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی وہ خط موجود ہے جو بادشاہوں کے لکھے ہوئے ہیں مسلمان علماء کی طرف کہ ہمارے بچوں کو آپ گود لے لیں، کچھ پڑھا دیں، کچھ پڑھا دیں۔ پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ علم اگر کہیں سے پھیلا ہے تو میرے نبی کے ذریعے سے ہے، اور انہی کے صحابہ سب جگہ حاکم تھے۔ لیکن یہ حالات ایسے کیسے بدلے کہ ہم آج علم میں، ایجوکیشن میں ان کے غلام، ہر چیز میں ان کے غلام۔ اسی لیے اقبال نے فیصلہ کن یہ بات کہی تھی، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ جہاں تم پھرو گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی سزا کیا معلوم ہے؟ ایک حکم کو، یا ہزاروں احکام چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں احکام چھوڑے بیٹھے۔ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ جنگ کا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں، میدان نیچے ادھر مسلمان ہے، ادھر کافر ہے، اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر میرے آقا نے تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ وہ لوکیشن بہت بہتر تھا،
کافر جیسی سامنے آتے وہ اوپر والے تیر مار دیتے، کوئی قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ یہ جو اونچی ٹیلے کا لوکیشن تھا وہ میرے نبی کے پاس تھا۔ صحابہ کو حضور نے یہ کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ ہوا یہ کہ جنگ گھمسان کی چلتی رہی، کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جنگ کامیاب فتح ہو گئی۔ احد کی بات کر رہا ہوں، جنگ احد کی، ڈر کے بھاگے سب۔ تو مسلمان جو صحابہ نیچے تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، جلدی جلدی مال غنیمت جمع کرو جو وہ چھوڑ کر کے گئے۔ اوپر جو 50 تیر انداز صحابہ تھے ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک کی بات ہے، چلو ہم بھی اترتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے کہا جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ اترنا۔ صحابہ میں یہاں اس بات میں اختلاف ہوا، 40 صحابہ نیچے آ گئے، 10 صحابہ رہ گئے، اکثر صحابہ نیچے آ گئے اور 10 ہی صحابہ رہ گئے، وہ ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، دیکھا کہ یہ لوکیشن خالی ہے جو ان کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، وہ تیر مارتے تھے۔ 200 گھوڑوں کو لے کر کے خالد بن ولید پیچھے سے آ کر یہ 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور پھر جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا۔ جو کافر بھاگے تھے ان کو بھی بلا لیا، تو ادھر سے بھاگے ہوئے واپس آئے، ادھر سے 200 واپس پلٹ کر کے ان پر حملہ کیا۔ مسلمان بیچ میں پس گئے، 70 جانیں چلی گئی، میدان سے پیچھے ہٹنا ہوا، پیچھے قدم لینا پڑا۔ اور اس کے بعد یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چھپایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی انگلیاں کاٹی گئی، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافر نے ہار بنا کر کے رسی میں پہن لیا تھا۔ یہی وہ جنگ تھی، صحابہ کو سخت اذیتیں دی گئی تھی۔ انس بن مبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کی تو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، لاش کو مسخ کر دیا گیا، صرف ان کی انگلی کا ایک پورا تھا، ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ اس طرح کی تکلیفیں صحابہ پر آئی۔ وہ قرآن پڑھو کیوں ایسا ہوا صحابہ پر؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے، اگر کسی نے میرے نبی کے حکم کی مخالفت کی تو ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، یا تو پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مفسرین نے فرمایا یہ احد کا اتنا بڑا جو نقصان ہوا، 70 جانیں جو گئی، وہ صحابہ کا انتظار نہ کرنا، میں بظاہر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ نے تھوڑی جلدی فرمائی اور اس کا نقصان 70 جانوں کو دینا پڑا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہ صحابہ امت کے سب سے افضل لوگ تھے، انہوں نے جان بوجھ کر کے میرے نبی کی کبھی مخالفت نہیں کی، وہ ان کی اجتہادی خطا ہو سکتی تھی، لیکن آج جو مسلمان جان بوجھ کر کے میرے نبی کے فرامین پیٹ پیچھے ڈال رہے ہیں، تو اب 70 نہیں 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو نقصان آج امت کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ عراق کو جلتا ہوا سن رہے ہوں گے، شام تڑپ رہا ہے، یمن برباد ہو رہا ہے، یوں ہی نہیں، جاؤ جا کر کے دیکھ کے بھی آ سکتے ہو کہ حالات کیا۔ ہر سال میں بغداد جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بغداد کی وہ گلیاں جو غوث پاک کے آستانے تک جاتی ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہی چل رہا ہے، اسی مہینے میں وہاں پر 3 سال سے 11ویں شریف کے موقع پر دیکھتا رہا، سارے نوجوان شراب کی بوتلیں لے کر کے اپنے بدن پر ڈال رہے ہوتے، ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی۔ یہ بغداد کے بازاروں میں آج بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے۔ ملک شام کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں، سارے سمندروں کے ساحل بیچ وہاں خوبصورت لڑکیوں کے رقص سے بھرے رہتے ہیں۔ یمن کے حالات بھی ایسے تھے، یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے جو آج بکھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اگر تم واپس نہیں پلٹو گے تو پھر وہ عذاب میں گرفتار کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم فرامین رسول کو چھوڑ کر کے اب عزت سے رہیں گے؟ اب تمہاری بیماری آئے گی، اب ہماری بیماری آئے گی۔ یہ موب لنچنگ کی جو شروعات ہے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟
بعض کفار و مشرکین یہاں کے وہ کہنے بھی لگ گئے کہ ہم ملک شام کی طرح یہاں بھی بنا دیں گے. باری آئے گی جب چنگاری کہیں دور جلی ہے تو وہ اڑ کر کے تمہارے خرمن کو بھی جلا سکتی ہے. آپ کیا یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ اب ہندوستان میں پورا امن و امان؟ نہیں میرے عزیز، اور دشمن تو یہاں پورے منصوبے بنا رہا ہے کہ تمہاری دستاویزیں ختم ہو جائیں، تمہاری ناگرکتا تک نہ رہے، تم ہندوستانی کہلانے کے لائق بھی نہ رہو. اور اب بھی اگر میرے نبی کی طرف تم واپس نہیں آؤ گے تو شاید بہت زیادہ جانیں لے کر کے نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. میری یہ تقریریں نہیں ہوتی ہیں، میں جذبات میں بولتا ہوں، بس میری یہ گفتگو ہے میرے یہ نوجوان نسل سے کہ آج تمہیں بیدار ہونا ہوگا. آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کتنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کون ہے جو ہم میں سے برسوں ہو گئے علماء سے بھی میں کہوں. 4 دن پہلے میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ کی کفایت علی کافی کا آنکھیں بھیگ گئی. 150 سال ہو گئے ہم میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں دکھتا. کفایت علی کافی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، مراد آباد شہر کے، یہ جنگ آزادی کے شہیدوں میں ہیں. ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، کفایت علی کافی. حالات جو آج بنے ہیں نا ہندوستان میں، سیم ایسی حالات انگریزوں کے زمانے میں آخر وقت میں آ گئے کہ لوگوں کو اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو چکا تھا. انگریز لڑا چکے تھے، ہندو مسلم کر چکے تھے. ایسے اوقات میں جن علماء نے سٹینڈ لیا تھا ان میں علامہ فضل خیر آبادی، کفایت علی کافی کا نام بڑا مشہور ہے. کفایت علی کافی نے فتویٰ دیا تھا کہ اس انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اور انہیں وطن سے باہر جانا ہوگا. اس کی پاداش میں کیا انگریزوں نے چھوڑ دیا؟ علماء یہ سمجھ لیں حق بات کرنے پر آزمائش ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کیا یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ فرماتا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ضرور آزمائے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تم کہتے ہو میں ایمان لایا، دیکھا جائے گا تم ایمان پر رہتے ہو کہ نہیں. علماء یہ سمجھ لیں کہ اگر تم حق بات کرو گے تو آزمائے جاؤ گے. کفایت علی کافی فتویٰ دینے کے بعد ان کی گرفتاری کا وارنٹ آ گیا. پورے مراد آباد شہر کے مسلمانوں نے اپنا قائد سمجھتے تھے، حفاظت کی. تقریباً 3000 کی فوج انگریزوں کی ایک عالم دین کو گرفتار کرنے کے لیے آئی. ایک عالم دین، اور گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن مسلمانوں میں چھپے ہوئے کچھ منافق ہوتے ہیں، ان کی خبری، ایک مسلمان خبری کے ذریعے سے وہ گرفتار ہوئے، لے کر کے آئے انگریز. اللہ اکبر. اے میرے عزیزوں، حالات پھر سے ایسے آنے والے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. آج کفایت علی کافی کو قصر عمارت پر لا کر انگریز رات کی ٹھنڈیوں میں، ٹھنڈی راتوں میں گرم پریس ان کے جسم پر لگاتے تھے، استری کرتے تھے. جب استری گرم ہو جاتی، پریس گرم ہو جاتی، پورے جسم پر لگاتے تھے. ان کی چمڑی جلتی تھی، پوری چمڑی جل جاتی تھی. اور اس کے بعد رات کے وقت جب چمڑی کے جلنے کی بو آتی تھی، نمک لے کر کے ان کے بدن پر چھڑکتے تھے، پورے ان کے جسم پر نمک ڈالتے تھے. 7 راتوں تک اس عالم دین نے یہ تکلیفیں اٹھائی، لیکن وہ اپنے فتوے سے ٹس سے بس نہیں، اس لیے کہ وہ وفادار رسول تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے سینہ سے پر رہا. یہ نہیں کہ جا کر کے حکومت وقت کے پاس چند روٹیوں کے لیے اپنا دین بیچ کر کے آ جائے. نہیں میاں، تم راجیہ سبھا کی ہمیں سیٹ دے دو، ہم بھی آ جائیں گے تمہاری بولی بولیں گے، پارلیمنٹ میں بٹھا لو، ساتھ چھوڑ دیں گے، پوری قوم کو بیچ کے آ جائیں گے. وہ علماء نہیں تھے. وہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی. میرے عزیزوں، کفایت علی کافی کو 7ویں دن جب یہ کہا گیا کہ اب بھی نہیں فتویٰ بدلو گے پھانسی دی جائے گی، کہا میں اسی کے انتظار میں ہوں کہ یہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں تو پہنچ، کہ مجھے جو اعزاز ملنا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے ملنا. میرے عزیزوں، 7ویں دن کے بعد جب انہیں لے جایا گیا اور بغداد مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکانے کا آرڈر آیا،
पूरा मजमा भी था, देख रहा था। कुछ लोगों की आंखें नम थी, रो रहे थे। किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा तो आप मुस्कुरा रहे थे। लोगों से कहा, ऐ लोगों, गम न करो, गम न करो। और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? उसूल है दुनिया का, मरने से पहले, फांसी देने से पहले हम पूछ लेते हैं कि कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, हाँ एक ख्वाहिश है कि फंदा लगने से पहले एक नाते रसूल पढ़ना चाहता है, मेरे आका की शान में एक नात गुनगुनाना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, कह लो। पुकारा फिर किफायत अली काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब अज़हरी, पीर सिमनानी मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ पर लड़कियों के लिए फांसी पर चढ़ते हुए तो देखे गए, किसान कर्ज के बोझ पर फांसी के फंदों पर लटकता हुआ तो देखा गया, लेकिन उम्मत के गयूर उलमा में किफायत अली काफी उसका नाम है जो सिर्फ नामे रसूल पर फंदे पर चढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए चढ़ा है। आज हमारे हजारों नौजवानों में कौन सा वो जवान है जिसका खून जोश में आता हो कि मैंने अपनी जिंदगी वक्फ की है मेरे नबी के नाम के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ऐ मेरे अजीजों, वो तुम्हारे अंदर ये जज्बा आज अगर पैदा ना हुआ तो कुफ्फार तुम्हारी गर्दनों पर अपना पैर रख चुके हैं और न जाने कब तुम्हारी सांसें रुकने वाली है, तुम्हें भी अंदाजा नहीं। अब जब मरना ही है तो किसी जगह बिस्तर पर पांव रगड़ कर मरने से क्या फायदा, जब मौत आनी ही है तो मेरे नबी का नाम लेकर शहादत की मौत क्यों ना मारे। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है? इकबाल ने कहा है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा मकसद यहाँ पर न माल गनीमत हासिल करना है न किश्वर कुशाई है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। एक सहाबी आई है बारगाह रसूल, सोचो कहा है तुमने बच्चे पैदा किए हैं, किस लिए? बच्चा पैदा होते ही कहते हैं माँ इसको डॉक्टर बनाऊंगा, बाप कहता है नहीं इंजीनियर बनाएंगे, इसी में झगड़े चल रहा है। मदीने की एक खातून ने जब मेरे आका जिहाद के लिए जा रहे कहा सब जवान आ जाएं, जंग सख्त होने वाली। एक खातून आई 1.5 साल का या 2 साल का बच्चा लेकर, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई, दूध पीता बच्चा। बारगाह रसूल में अर्ज किया, आपका ऐलान सुना, आप मुजाहिदीन के साथ जा रहे हैं, कुफ्फार ने आपकी इज्जत पर हमला किया है, हर घर में अपना जान दे दिया, मेरे घर में इस बच्चे के अलावा कोई नहीं, इस बच्चे को लेकर हाजिर आए। कहा शक्कर खाने, दूध पीने, मिठाई खाने के लिए नहीं, मैदाने जिहाद में जान देने के लिए 2 साल का बच्चा लेकर आई। मेरे आका ने फरमाया इसका क्या होगा? ये 2 साल का बच्चा तू क्यों ले आई? वो कहती हाँ यार आका, मैं जानती हूं ये तलवार भी नहीं उठा सकता, तीर भी नहीं उठा सकता, जिहाद में जाने वाले बड़े बड़े पहलवान होते हैं, मगर आका मुझे महरूम ना करे, मुझे मायूस ना करे, मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, हो सके तो आप अपने मुजाहिदीन सहाबा में से किसी एक के हाथ में मेरा बच्चा दे दें। कहा क्या होगा? कहा जब काफिरों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। तीर आपके सहाबा पर ना लगे, मेरे बच्चे पर आ जाए, कम से कम मैं आपकी इज्जत पर मेरा ये लाल तो कुर्बान कर ही सकती हूँ। सहाबा के वो जोश थे मेरे अजीज। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को लिया नहीं, दुआ फरमाई, रुखसत किया। आज हमारे घरों में बच्चे पाले जा रहे हैं या बच्चे पल रहे हैं, आपको खबर भी नहीं है, इनके मुंह से गंदी गालियां भी लोगों को मिस्री की डली लगती है। आज ये अखलाक हमारे घरों में आ गए। सुबह उठते ही गाने की धुन पर इनकी सुबह, शाम में सोते वक्त गाने की धुन में। हम तो इसलिए नहीं आए मेरे अजीज यहाँ पर, याद रखना है जवान, फोन कान में लगा करके, ईयरफोन लगा करके आज जो जवान मस्त हैं
सोचते हैं टाइम पास कर लेंगे, क़यामत के दिन ये सब टाइम पास याद आएगा। हदीस पाक में मिलता है जो फहश गाने दुनिया में सुनता था, क़यामत के दिन शीशा पिघला करके उसके कानों में डाला जाएगा, शीशा पिघला करके डाला जाएगा कि तू फहाशी के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करता था। दुनिया ने हमें आवारा कर दिया, उस रसूल पाक से दूर कर दिया। वो सहाबा थे जिनका नारा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया उन्हें खरीदने की ताकत नहीं रख सकती थी, और आज तुम्हारी बोली लगाने वाला भी कोई नहीं रह गया। हाँ, हिंदुस्तान में अब तो हालात ऐसे आ गए, अलल ऐलान तो बीजेपी कहती है अब मुसलमानों की जरूरत ही नहीं हमको। 70 साल तक तो हमारे ऊपर राज करते रहे, वोट बैंक बना करके, सेकुलर नाम से मुनाफिक पार्टियां हर एक को बांटती तो रही, लेकिन अब कट्टरवाद ऐसे ही आ गए कि तुम्हें धुतकार भी दिया, तुम्हारी बोली लगाने वाले तक नहीं रह गए। क्या हमारी हैसियत आज ऐसी हो गई? एक वक्त था बादशाह वक्त भी एक मुसलमान को खरीदने की फिक्र करता था। कलयुगी में एक हिकायत है, मौजूद है, 3 जवान एक बादशाह की कैद में आ गए। तीनों जवान भाई थे, कैद में आ गए। बादशाह ने कहा मैं ईसाई हूं, ईसाइयत कबूल कर ले। कहा ना, हरगिज नहीं हो सकता, मैं बिकने के लिए मुसलमान नहीं बना। बादशाह ने कहा तुझे मालूम नहीं मेरी पकड़ कितनी सख्त है। एक कढ़ाई मंगाया और उसमें तेल डाला, खोलाया, आग में खोलाया। जब तेल गर्म हो गया, बादशाह ने कहा इसके बड़े भाई को उठा के डाल दो। बड़े भाई को उठाया गया और डाल दिया, चरचराया पूरा, जिस्म पूरा जल गया। दूसरे से कहा इस्लाम छोड़कर ईसाइयत पर आते हो कि नहीं? कहा अब तो और मुश्किल हो गया, मेरे भाई को शहादत के हासिल शहीद होते हुए देखा है, अब तो और मुश्किल हो गया। बादशाह ने उसे भी उठाया, कढ़ाई में डाल दिया। 2 जब जल गए, तीसरा जो छोटा भाई था वो अकेला बचा था। वजीर ने कहा बादशाह से, तो बादशाह सलामत, इसे मेरे हवाले कर दे, मैं इसको चेंज करके लाऊंगा। देखिए ईसाइयों की पहले से ये साजिश रही है, जब मौत से नहीं डरता तो इसके ऊपर अखलाकी हमला किया जाए। वजीर ने कहा मुझे दे दे, 1 महीने का टाइम, मैं इसे बदल कर लाता हूं। वो नौजवान गया उस वजीर के पास, उस वजीर की खूबसूरत लड़की थी, उसको लगा दिया इसके पीछे कि इसे किसी तरह अपने हुस्न में गिरफ्तार कर ले, ये तेरी मोहब्बत में पागल होगा तो ईसाई बन जाएगा। जिसको आज लव जिहाद कहे, ये लव जिहाद तो इन्हीं की तरफ से शुरू हुआ है, हमारी तरफ से नहीं। अगर जिहाद में लव है तो बहुत अच्छा है, तो फिर डरते क्यों लफ्ज़ जिहाद बोलने से? लव कहते हैं मोहब्बत को ना। तो ये मीडिया वाले आज जो डरा रहे लव जिहाद, इनसे पूछो, लव तो मोहब्बत को कहते हैं, अगर मोहब्बत का नाम जिहाद है तो तुम भी जिहाद करो। बहरहाल उस ईसाई वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया। महीना गुजर गया, रात के वक्त ये जवान के पीछे लग जाती थी। वो क्या करता था, जैसी लड़की आती मुसल्ला बिछाए सजदे में चला जाए, उठता ही नहीं था। महीना गुजरने के करीब आया, उस लड़की ने कहा मेरे हुस्न को एक बार तो देख ले। बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के निकाह के पैगाम आ चुके, ठुकराए गए, और तुझ जैसे जवान के पीछे मेरे बाप ने तो लगा दिया, अब तक तो एक बार भी देखता नहीं। ऊँगती रहती सुबह तक और चली जाती थी। एक दिन जब उसने कहा, वो जवान उठा और कहा ए खातून तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी, वापस चली जा। कहा क्यों? कहा बस इन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हुआ, एक नबी का हुस्न बच चुका है, दुनिया का हुस्न इसे खरीद नहीं सकेगा। उस औरत के दिल में बात आ गई, वो आई थी इसे बहकाकर ईसाई बनाने के लिए। उस दिन कहने लगी अब थक गई हूं, तू ही मुसलमान बना ले। उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और कहा हम यहां से निकलते हैं। उस खातून ने निकाल दिया अपने घर से, दोनों साथ में रात को भागे। अभी निकाह नहीं, कुछ नहीं, भागे। कलयुगी में फरमाया गया है कि वो बीच रास्ते में पहुंचे थे, अचानक एक फौज के आने की आवाज आई, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। दोनों डर गए, बादशाह को या वजीर को मालूम हो गया कि दोनों भागे, दरख्त के पीछे छुप गए, इंतजार करने लगे कौन सी फौज है आ गई है, पकड़ने के लिए आई। वो फौज करीब आई और इस नौजवान का नाम लेकर के पुकारा गया, बाहर आ जा, दरख्त की ओर से बाहर आ। जब ये बाहर आया तो देखा घोड़ों
پر سوار اس کے دونوں بھائی جو شہید تھے وہ آئے, دونوں شہید بھائی آئے. اس نوجوان نے پوچھا بھیا تم کیسے آئے, یہ جماعت کون سی ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا اے ننے, اے میرے بھائی ڈر مت, اللہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا ہے, اور یہ جو جماعت آئی ہے یہ بدری صحابہ, احد کے اور خندق کے شہید صحابہ ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہاری برات لے کر کے آئے, تم نکاح کر لو. اللہ اکبر. اس نوجوان نے پوچھا کہ بھائی جان جب تیل میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا, گرم کھولتے ہوئے کڑائی میں اس ظالم بادشاہ تمہیں جھونک رہا تھا, میں تو دیکھ کر سہم گیا, تمہاری چمڑی نکل گئی, چرچارا گیا, بدن پورا جھلس گیا, کتنا درد ہوا ہوگا. ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ننے بھائی تو کیا درد کی بات کرتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب وہ تیل میں ڈالا کب نکالا, کیسے نہیں پتا چلا. کہتا ہے جب بادشاہ ہمیں تیل کی کڑائی میں گرم ڈال رہا تھا اس وقت تو سامنے رسول پاک تشریف تھے, ہم میرے آقا کے جمال کو دیکھنے میں مصروف تھے اور تیل میں چلے گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہماری موت آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیزو ہم جیتے اس لیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو جائے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں ہماری دل ربا کے راستے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا سیکھو گے تو ڈر نکلے گا, اور اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے جیتے رہو گے یہ دنیا ہمیشہ ڈرا کر کے تمہیں ٹھوکروں پر ہی رکھے گی, ٹھوکروں پر رکھے گی. آج میری مصر میں ہمارے زمانے طالب علم میں ایک ہمارے استاد تھے, دنیاوی سیاسی معاملات پڑھاتے تھے. اب وہاں پر ساری ایجوکیشن ہے. ایک چیز انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی سوال کے ٹائم پہ, کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ کہا مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, میں جانتا نہیں. انڈیا پاکستان وغیرہ ادھر کرکٹ کھیلے جاتے ہیں, زیادہ فٹ بال کے بارے میں معلومات نہیں. انہوں نے کہا یہ ایجوکیشن ہے, معلومات ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. بتایا تمہیں معلوم ہے فٹ بال میں 11 پلیئر ادھر 11 پلیئر ادھر ہوتے ہیں. کہا اچھی بات ہے, آپ یہ کیوں بتا رہے, بورڈ پہ دکھا رہے. کہا یہ کھیلتے کیا ہیں؟ کہا گیند کو ادھر سے بھگاتے ادھر سے بھگاتے گول کرتے رہتے ہیں. کہا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے, 90 منٹ بھاگتے رہتے ہیں, ایک بھی کھڑا نہیں رہتا. کس کے پیچھے؟ ایک ہی گیند کے پیچھے. دیکھے ہوگی آپ کو معلوم ہوگا اس گیند کو ادھر والے ادھر اچھالتے ادھر والے ادھر اچھالتے گول کرنے کے لیے. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے, اتنا کچھ تو دیکھا ہوا ہے, بچے بھی کھیلتے ہیں جوان بھی کھیلتے ہیں. ہمارے اس استاد نے وہ بڑی نکتے کی باتیں کرتے تھے. کہا میں نے اس گیند کو پوچھا کہ تجھے کیوں اتنا اچھال رہی, ادھر سے 11 لوگ ادھر سے 11 لوگ. تو گیند نے مجھے جواب دیا کہ میں اندر سے خالی ہوں, ہوا بھرا ہوا, اس لیے اچھال رہے ہیں. اگر میں پتھر کا سخت ہوتا تو مجال ہے کوئی ٹھوکر مارتا, ان کے پیر ٹوٹ جاتے. اس استاد نے کہا بیٹا میں تجھے فٹ بال سکھانے کے لیے مثال نہیں دیا, بلکہ میں امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا ہوں. اگر ایمان سے اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ ہو, مجال ہے کہ تمہیں کوئی ٹھوکر لگا سکے. پیر ٹوٹ جائیں, انگلیاں ٹوٹ جائیں, تمہیں کوئی ٹھوکر نہیں لگا سکے گا. سینہ جب عشق رسالت سے خالی ہوگا, ہر کافر قوم تمہیں نو کے قدم پر رکھے گی. کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا, کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا. آج یہی حالات ہے ہمارے, اچھالے جا رہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اندر سے جب خالی رہو گے عشق رسول سے ایمان سے تو اچھالے جاتے رہو گے, لیکن ایمان سے اپنے آپ کو بھر لو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مرنے اور شہید ہونے کا عزم کر لو, پھر کوئی قوم تمہیں کچھ نہیں کر سکے گی. یہ میری آخری وصیت یہ ہے, آخری نصیحت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینے کے متعلق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا, کیا پیغام دیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا اپنی زندگی کا مقصد بنا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر دنیا سے مسلمان جانا چاہتے ہو تو صرف لو لگاؤ میرے مصطفیٰ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لگاؤ، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سوتے ہیں سارے انہی کو صفقہ، انہی کو صفقہ، لو لگی ہے اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب تو ہم نے سارے کام رسول کو سپرد کر دیا، کیونکہ ہم آئے تھے حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے۔ آپ اس مشن کو اٹھائیں۔ میں ہر جوان کو یہ کہوں گا تمہیں بھی تبلیغ کا حق ہے، صرف علماء کو نہیں، ہر مسلمان کرے۔ نوجوان جس کو اخلاق رسول معلوم ہو وہ کسی برائی میں جاتے ہوئے جوان کو دیکھے تو اس کی کلائی پکڑ لے، کہہ دے اسے کہ نبی کے غلاموں کا یہ شیوا نہیں جو تو کر رہا۔ ہو سکتا ہے علماء ہر نکڑ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، علماء منبر پر ہے، مسجد میں ہے، تم تو زیادہ تبلیغ کر سکتے ہو۔ اے جوانوں، تم اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہو، لوگوں کو اچھے میسج بھیج کر کے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، خیالات بدل سکتے ہو، دلوں کی دنیا بدل سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ حصہ ہی چھوڑ دیا۔ اگر اپنے رسول سے سچی وفاداری رکھتے ہو تو یہ میری بات یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے ہیرو سے محبت کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین یہاں موجود ہو تو سن لیں، تمہیں اگر ان کے ساتھ اٹھنا پسند ہے تو تمہیں مبارک۔ میں کہتا ہوں جو نوجوان ہیئر اسٹائل، لباس کا اسٹائل، پینٹ پھٹی ہوئی، ادھر سے ادھر نقشے، بالیاں، یہ تمام حرکات شہروں کی زندگیاں بتا رہا ہوں، کیوں میاں کیوں کر رہے ہو؟ سب کہا بھی نیا فیشن ہے، ماڈرن فیشن ہے، فلموں میں یہ دکھایا گیا یہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان چل آ میرے ساتھ ایک مکالمہ کر لیں، میں بھی اور تو بھی، جس سے محبت کرتے اس کو ایک خط لکھتے، تو جس سے محبت کرتا ہے بالی ووڈ کے کسی خان سے اسے خط لکھ کہ میں ساری زندگی تیری طرح کرتا تھا، کپڑے تیری طرح پہنتا تھا، بال تیری طرح رکھتا تھا، چلتا تیری طرح تھا، بولتا تیرے بہلال، اور کھاتا بھی تھا تیرے پسندیدہ چیزیں، تیری فیورٹ چیزیں میں استعمال کرتا تھا۔ اسے خط لکھ دینا اور کہنا میری موت اگر ہو جائے، لوگ مجھے قبر میں دبا کر کے آ جائے تو خان صاحب قبر میں منکر نکیر سے مجھے ذرا بچا دینا۔ ہمت ہے کسی کی؟ تمہارا دل کہے گا وہ کیا مجھے بچائے گا جو خود جہنم میں جانے کے کام کر رہا ہو، تمہارا دل کہے گا۔ لیکن آؤ تم اگر مجھ سے کہتے ہو کہ آپ مولانا آپ بھی تو خط لکھو، کہاں میں لکھوں گا مدینے کے تاجدار، میں کہوں گا اے اللہ کے نبی آپ کے متعلق سنا تھا، امامہ شریف آپ باندھتے میں بھی باندھتا تھا، میں نے سنا تھا اے رسول آپ کھاتے اس طرح سے تھے، کھانے کی کوشش کیا، چلتے اس طرح سے تھے، بولتے اس طرح سے تھے، اے اللہ کے نبی آپ کی سنتوں پر میں عمل کرنے کی پوری کوشش کیا، آپ کی طرح جینے کی کوشش کیا۔ اب اگر میں مر جاؤں اے تاجدار مدینہ میری قبر میں تشریف لانا، اب مجھے بتاؤ تمہارا خان آئے گا یا رحمان کا میرا پیارا حبیب قبر میں آئے گا؟ آپ سب جانتے ہیں اس قبر کی اندھیری رات میں سوائے تاجدار مدینہ کے کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا۔ اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا وہ رسول آئیں گے قبر میں، 3 سوالات ہوتے نا فرشتوں نے کیا کرتے ہیں تمہیں سوالات، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور آخری سوال حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا یہ 3 سوالوں میں کسی کے 300 سال چلے جاتے ہیں، بھول جائیں گے، یاد بھی نہیں رہتے۔ آج رٹا مار لو پھر بھی ذہن ختم کر دیا جائے گا، جس پر فضل الہی ہو وہ جواب دے دے گا۔ حضور پاک جب قبر میں تشریف لائیں آپ کو دکھا کر کے پوچھا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر تم دیکھو گے اور کہو گے یہ تو میرے نبی ہیں تاجدار مدینہ، اگر تم زندگی میں ان کی سنتوں سے روگردانی کرتے تھے تو بزرگوں نے فرمایا میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، قبر میں میری طرف دیکھنا مت، دنیا میں تو جسے پسند کرتا تھا آج اسے بلا، مجھے مدد کے لیے نہ بلا۔ قبر میں اگر میرے آقا نے یوں فرما دیا تو کوئی اور دوسری شخصیت ہے جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ مجھ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے
اے مسلمانوں آج ہی آ جاؤ, بدل لو اپنے آپ کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے, قبر میں بھی قیامت میں بھی. ان کو چھوڑو گے تو کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو چھوڑ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پوری زندگی بھی کچھ نہیں ہے تمہاری, اور آخرت بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کروں گا کہ ان نوجوانوں کو مولا زندگی کا سلیقہ عطا فرمائے, میرے نبی کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی میں جینے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب سے یہ وعدہ دوں گا, ہم آئے ہیں رسول پاک کی امت میں, کس لیے آئے ہیں؟ اس نبی کا دین غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نبی کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا تم اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہو؟ ڈرے سے لے ہوئے ہیں, ہزاری باغ کے لوگ ڈرے سے لے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے, موت ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ, ان کے لیے تحفہ ہے, اس لیے کہ پہنچتے ہیں وہیں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں. میں آپ کو بتا دوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر میرے نبی کی خدمت کی. کیا کیا ہے؟ حضور پاک کے ناموس کی حفاظت پر جان وار دی. ملک شام کے بزرگ ہیں, شامی بزرگ, وہ ملک شام سے اعلیٰ حضرت کو ملنے کے لیے آئے تھے. دلی پہنچے, وہاں سے پتہ پوچھا, محبوب الہی کی بارگاہ میں صاحب رہتے تھے. کہا ایسے ایسی شکل کے مولانا ہیں, احمد رضا خان ان کا نام ہے, جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بریلی کے, ملک شام کے بزرگ بریلی آئے, بریلی شریف آئے تو پتہ چلا کہ 8 دن پہلے اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا, 8 دن یا 10 دن جو بھی گزر چکے, اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا. وہ شامی بزرگ بہت روئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو بتایا کون؟ بریلی میں ایک مولانا احمد رضا خان ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں, جب نبی کی کوئی غلامی کرتا ہے تو اعزاز کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ملک شام کے بزرگ, 25 سفر کا دن تھا, دوپہر 2:30 بجنے کے بعد مجھے آنکھ لگی تھی ملک شام میں. ملک شام 25 سفر تاریخ سب کو معلوم ہے, ہاں سنیوں کو تو معلوم ہے. 25 سفر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عرس اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کے وصال کا دن. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں 25 سفر کا دن تھا, دن کے 2:30 بجنے کے قریب تھے, میری آنکھ لگی, میں سویا تو خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. میں دیکھا آقا اپنے روضہ اقدس کے باہر کھڑے ہیں, ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ, انجمن صحابہ کے درمیان یہ مہتاب رسالت جگمگا رہا ہے. شامی بزرگ کہتے ہیں میں قریب گیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آقا آپ کا کھڑا ہونا, یہ صحابہ کا انتظار کرنا کس کے لیے ہے؟ رسول پاک کی طرف سے ارشاد ہوا اس شامی بزرگ کے لیے کہ اے عزیز, ہندوستان سے میرا ایک عاشق احمد رضا آنے والا ہے, اس کے لیے ہم انتظار میں کھڑے ہیں. یہ وہ وقت تھا 25 سفر 2:30 بجے کے قریب. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح بریلی میں قبض ہوئی اور استقبال کے لیے مدینے کے تاجدار صحابہ کے ساتھ. نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت. اگر جیو گے میرے نبی کے لیے تو ادھر روح نکلے گی, ادھر میرے آقا کی طرف سے تمہارا استقبال بھی ہوگا. اسی لیے کہا ہے شاعر نے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں, میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, تم دھوکے میں غور سے دیکھو. جو عاشق رسول مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے شاعر میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں, مرا نہیں ہوں, نبی کی محبت میں لباس ہستی بدل گیا. حضور کی محبت میں ایک لباس بدل کر کے جا رہا ہوں, اب اس لیے کہ میرے آقا اس کا استقبال کرتے ہیں. اگر آپ سب کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ نبی کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ جانا ہے تو دنیا میں قربانی کے لیے پھر پوچھ رہا ہوں, تیار ہو؟ الحمدللہ اب جان آ گئی. اب میں اس وقت تک کرسی نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یہ بھی وعدہ نہ کر لیں کہ جب رسول پاک کی ناموس کے لیے پکارا جائے گا
ہم حاضر ہو کر یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی گردن جہاں سے چاہے کاٹ لی جائے آپ کے لیے ہی تو وقف ہے، جہاں سے چاہے کاٹ لی جائے آپ ہی کے نام پر وقف ہے۔ اس لیے کہ سنی اور بریلوی موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ ہمارے امام عشق و محبت نے ہمیں یہ پیغام بہت پہلے دے دیا تھا، دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے آقا ہم سب کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں، کرو تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، میرے آقا کے لیے ہم آئے ہیں، انہی کے لیے ہم وفا بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جہاں میں